بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ بائی پیٹرک پنگر۔ اس مضمون میں مصنف ہمیں الیگزینڈر فلیمنگ کے حالات زندگی اور اس کے سائنسی کارناموں کے بارے میں بتاتا ہے۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ اگست 1881 میں انگلستان میں ڈاویل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ الیگزینڈر فلیمنگ ابھی 7 سال کا تھا جب اس کا والد فوت ہو گیا، لہٰذا اس کی پرورش اس کے بڑے بھائی نے کی۔ الیگزینڈر فلیمنگ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول سے حاصل کی، بعد میں اس نے لندن کے ادارے پولی ٹیکنک میں داخلہ لے لیا۔ 16 سال کی عمر میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک جہاز ران کمپنی میں بطور کلرک کام کرنے لگا۔ اس کے 3 بھائیوں کا پیشہ ڈاکٹری تھا اور اس کے 2 بہنوئی بھی ڈاکٹر تھے۔ فلیمنگ بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس ڈاکٹر بننے کے وسائل نہ تھے۔ آخرکار اسے والد کے ترکے میں سے حصہ ملا اور اس نے سینٹ میری ہاسپٹل کی طبی درسگاہ میں داخلہ لے لیا۔ فلیمنگ نے 1906 میں اپنی ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی اور اسی میڈیکل کالج کے سٹاف میں شامل ہو گیا۔ 1914 کی پہلی جنگ عظیم کے دوران اسے فوج میں میڈیکل آفیسر لگا دیا گیا۔ جنگ کے دوران دنیا کو جراثیم زدہ زخموں کے سنگین مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ مصنف کہتا ہے کہ 2 افراد نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ ان میں سے ایک کا نام لوئی پاسٹر تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ بیماری جراثیم کے سبب لگتی ہے۔ دوسرا شخص لارڈ لسٹر تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ جراثیموں کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ لسٹر نے کاربولک ایسڈ کو جراثیم کش دوائی کے طور پر استعمال کیا۔ وہ آپریشن کرنے سے پہلے آلات جراحی اپنے ہاتھ اور مریض کے جسم کو کاربولک ایسڈ سے صاف کر لیتا تاکہ اس پر موجود جراثیم ہلاک ہو جائیں۔ کاربولک ایسڈ کو انجیکشن کے ذریعے مریض کے جسم میں داخل کیا گیا مگر یہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دوائی جسم میں موجود سفید خلیوں کو تباہ کر دیتی ہے جو کہ بیماریوں کے خلاف ڈھال کا کام دیتے ہیں۔ میچنیکوف پاسٹر کا شاگرد تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ جراثیم کش دوا انسان کے جسم میں جا کر سفید خلیوں کو تباہ کر دیتی ہے جس سے مریض مر جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کوئی ایسی دوائی ایجاد کی جائے جو جراثیم کو تو ہلاک کر دے مگر جسم کے سفید خلیوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پہلی جنگ عظیم میں 70 لاکھ لوگ جراثیم زدہ زخموں کے سبب مر گئے مگر مسئلہ جوں کا توں رہا۔ فلیمنگ اب 37 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ سینٹ میری ہاسپٹل میں تحقیق جاری رکھے ہوئے تھا۔ 1924 میں اس نے ایک نئی جراثیم کش دوا دریافت کی۔ اس کا نام لائسوزیم رکھا۔ یہ پہلی جراثیم کش دوا تھی جو سفید خلیوں کے لیے بے ضرر تھی مگر بیماری کے علاج میں یہ دوا مؤثر ثابت نہ ہو سکی مگر اس دوا کے دریافت نے تحقیق کے راستے کھول دیے۔ اس دوا کی دریافت سے فلیمنگ کو خوب شہرت ملی۔ 1928 میں فلیمنگ نے پینسلین دریافت کی۔ فلیمنگ لیبارٹری میں جراثیم پر تجربہ کر رہا تھا۔ اچانک جراثیم کی پلیٹ پر کہیں سے پھپھوندی کا ایک ٹکڑا آ گرا۔ پھپھوندی کا یہ ٹکڑا پھیلتا چلا گیا۔ اس کے آس پاس کے جراثیم تیزی سے غائب ہونے لگے۔ اس صورتحال نے فلیمنگ پر یہ انکشاف کیا کہ پھپھوندی میں ضرور کوئی طاقتور جراثیم کش دوا موجود ہے۔ اس جراثیم کش مادے کو اس نے پینسلین کا نام دیا۔ یہ کاربولک ایسڈ سے 3 گنا زیادہ طاقتور دوا تھی اور سفید خلیوں کے لیے بے ضرر تھی۔ اب مسئلہ پینسلین کو ٹھوس شکل میں لانے کا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے اس منصوبے پر کام کیا اور کامیاب ہوئے۔ 1941 میں پینسلین کے ذریعے پہلے مریض کا علاج کیا گیا اور پھر 1943 کی جنگ میں اس دوا نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی۔ اس دوا کی دریافت سے پوری دنیا میں فلیمنگ کی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا مگر فلیمنگ کہتا تھا کہ یہ دوا قدرت نے بنائی ہے، اس نے تو محض دریافت کی ہے۔ 1944 میں فلیمنگ کو سرکار کی طرف سے خطاب ملا اور 1945 میں اسے طب کا نوبل انعام دیا گیا اور پھر 1955 میں 73 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا مگر اس کا کارنامہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔